الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل پچھلے سال بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ایک سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے آن ایئر کیا گیا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا حال بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سال بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کچھ باتیں ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی حوالے سے ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے کا نام ہمارا سفر معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات رفیع بلند مقامات عطا فرمائے ہیں، اور جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، وہ اتنے ہیں کہ جن کو بیان کرتے کرتے بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کو ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ البتہ معجزات کے حوالے سے علماء نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، ان کی تعداد مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے 3000 سے زیادہ لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3000 سے زیادہ معجزے عطا کیے گئے۔ لیکن ان معجزوں میں جو سب سے اعلیٰ اور برتر معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، کہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، وہ اپنے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کے سامنے معجزات کو ظاہر فرماتے رہے، جن کے ذریعے ان کی نبوت کے اوپر دلیل تام ہوتی تھی، اور لوگوں کے سامنے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اس کے اوپر وہ ایک اعلیٰ دلیل پیش فرماتے تھے معجزے کے ذریعے۔ لیکن ان تمام کے معجزات ان کے زمانے تک رہے، پھر اس کے بعد وہ معجزہ اس زمانے کے بعد موجود نہ رہا۔ مثلا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس وقت جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن کر ظاہر ہوئی لوگوں کے سامنے، تو موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا ڈالا، اور وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن کر ان تمام کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ لیکن یہ جو معجزات جتنے بھی رہے، وہ تمام کے تمام اپنے وقت پر رہے، اس کے بعد وہ معجزہ اس زمانے کے بعد باقی نہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے معجزات ہوں، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کے معجزات ہوں، اپنے زمانے تک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت سارے معجزات آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ظاہر ہوئے، اور اس زمانے کے افراد نے اس معجزے کو دیکھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جو تا قیامت باقی رہے گا، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ دوسرا جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، وہ معراج ہے، کہ یہ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عطا ہوئی کہ جس کی مثل تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ واحد ہستی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی معراج کروائی کہ لا مکان تک بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، اپنی ذات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ تو معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرف و منزلت بیان کرنے کا ایک ہمارے لیے سعادت کا حصہ ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم خود اپنے مقامات کو بلند کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو بیان کر کے۔
معراج کا جو واقعہ ہے وہ احادیث طیبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو مقامات پر معراج کا تذکرہ فرمایا، ایک سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا سورہ والنجم میں۔ ان دونوں مقامات پر معراج کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو صراحتاً اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے پہلے حصے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور معراج کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ والنجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف جانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمانا یعنی کلام فرمانا، یہ تمام کے تمام واقعات والنجم کے اندر اشارتاً موجود ہیں۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کی احادیث طیبہ میں تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعات موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سلسلے کے اندر ہم ان دونوں مقامات کی تشریح اور توضیح بھی سنیں گے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس میں ہر لفظ کے تحت انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء نے جو مفاہیم بیان کیے ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، جو حکمتیں بیان کی ہیں، ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ والنجم کی تفسیر کو بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے واقعات کو اور اس ضمن میں مختلف جو عقائد اہل سنت ہیں ان کو بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اولاً ہم علماء کی پیروی کرتے ہوئے جو علماء کا طریقہ کار ہے، کتابوں کے اندر جس انداز میں علماء نے بیان کیا ہے، اس میں ایک بات یہ بیان کی ہے کہ معراج میں حکمت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں سے کچھ باتیں ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے، اور اس بات کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے کیسے مقامات عطا فرمانے والا ہے، جس کا ظہور معراج کے واقعے کے اندر ہوا ہے۔ تو جو حکمتیں اس حوالے سے علماء نے بیان کی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم اپنے سلسلے کے اندر بیان کریں گے کہ معراج اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی، اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ سب سے پہلی بات تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، یہاں تک بیان فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، بے شک وہ سننے والا وہ دیکھنے والا ہے۔ تو ایک حکمت اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمائی ہے کہ معراج اس لیے کروائی گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائی جائیں۔ دوسری حکمت، علماء نے بہت ساری حکمتیں غور و فکر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی بیان فرمائی ہے۔ ایک تو دیکھیں جو فضیلت ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں صراحتاً وارد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف فضائل قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور اس بات کو ہم اپنے کئی سلسلوں کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض ایسے مفسرین کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو ثابت کیا ہے۔ بعض وہ آیتیں کہ جن میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ذکر کی گئی ہے، اسی طرح احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور تحدیث نعمت، یعنی اپنے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی اس کو بیان کرنے کے لیے اپنے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علماء اہل سنت کو بالخصوص اس بات کی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فضائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. صراحتاً نہیں، لیکن جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو وہ فضیلتیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آ جاتی ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات تجلی الیقین کے اندر بیان فرمائی. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اونٹنی پر سوار کر کے لائے گا. یعنی صالح علیہ السلام میدان محشر میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ اونٹنی کہ جو آپ نے بطور معجزہ چٹان سے نکالی تھی. تو اعلیٰ حضرت آگے حدیث بیان کرنے سے پہلے بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ جب اہل محبت بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی ایسی فضیلت سنتے ہیں جو کسی دوسرے کی بیان ہو، کسی نبی علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے، کسی اور کی بیان ہوئی ہے، تو ان کے فوراً ذہن اس طرف جاتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے اس حوالے سے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے. لہذا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ اونٹنی پر سوار ہو کر صالح علیہ السلام میدان محشر میں آئیں گے، تو فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر آئیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس اونٹنی پر تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو کر آئیں گی، میں جو ہے وہ براق پر سوار ہو کر آؤں گا. یہاں بیان کرنے کا اس بات کو مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. تو علماء نے معراج کے حوالے سے بھی اسی بات میں بڑا غور و فکر کیا، اور معراج کی جو حکمتیں تھیں، فلسفہ معراج کیا تھا، اس حوالے سے بڑی تگودو کی اور مختلف حکمتیں اس حوالے سے بیان کی ہیں. اس حوالے سے ایک حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی دل جوئی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو بڑی تسلی عطا فرماتا ہے. آپ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی ہے. کبھی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کر کے کہ کس طرح ان کے اوپر مصائب آئے، کس طرح ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آپ علیہ السلام کفار مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم نہ کریں، ان کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر کوئی تنگی نہ آئے، آپ علیہ السلام پریشانی میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی ہے. تو معراج کے حوالے سے بھی علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، تو یہ وہ سال تھا کہ جس میں پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت زیادہ دفاع کرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو روکا کرتے تھے، دفاع کیا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں اور انتہا درجے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. تو کفار مکہ کے ظلم و ستم اور بڑھ گئے. ایک تو یہ غم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ ان کی مشفقہ اہلیہ آپ سے جدا ہوئی، یہ غم الگ، اور کفار مکہ کے ظلم و ستم اور بڑھ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کا اہتمام یہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو معراج پر بلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کو جب اپنا دیدار کروائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو بہت زیادہ تسلی حاصل ہوگی، اور آپ علیہ السلام پر جو طرح طرح کے مصائب اور غم آ رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ علیہ السلام پر سے یہ آزمائش ہے اور آپ علیہ السلام سے یہ غم دور ہو جائیں گے. تو معراج کی دوسری حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی
اپنے اگلے سلسلے کے اندر مزید اسی حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی حکمتوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔